ہم نے سمجھ لیا دنیا میں ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ اور کوئی کام نہیں تیرے. سوچے ہر 10 منٹ بعد، ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے ہر 12 منٹ بعد. پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے. دنیا میں باقی کام نخرے ہیں ہمارے، اصلی کام نماز پڑھنا. یاد رکھیے گا. میں ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا، اسے ذرا سا دل دکھے گا اور ذرا عجیب لگے گا. اصول یاد رکھیے گا. اگر اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا ہو، اسیوم یہ کر رہے ہوں، آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ مفروضہ باندھنا ضروری ہے. سمجھ لیں کہ اسلام کا سسٹم آ گیا ہے، ہر قانون اللہ کے اصولوں پہ ہے. دنیا کا انصاف اور عدل، رحم، علم کی ترویج، بچوں کی پرورش سے لے کے انفرادی اجتماعی معاملے سارے اللہ کے اصولوں پہ آ گئے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں. تب یہ بات ہے، تب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے، پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے. دنیا میں باقی کام نخرے ہیں ہمارے، اصلی کام نماز پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے کاموں میں سے ٹائم بچا کے نماز پڑھو، حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز میں سے ٹائم بچا کے دنیا کر. 50 نمازیں تھیں میرے بچہ، 50. اور اللہ نے کیا کہا تھا نبی اسلام سے؟ میرے ہاں 50 ہی ہیں ابھی بھی، میں نہیں اصول بدلتا. آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. جب نبی السلام نے اللہ عز و جل سے کہا نا حضرت موسیٰ کے کہنے پہ کہ نمازیں کم کر دیں، کتنی ہوئی؟ 50 سے کم کرتے کرتے جی سعدیہ کتنی ہوئی؟ بچوں کو پڑھا کیا آپ نے؟ جی. جب اینڈ میں آ کے 5 پہ بھی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ نمازیں 50 ہی فرض ہیں. نمازیں ہم پہ 50 ہی فرض ہیں. یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ کہ یا رسول اللہ جو لوح قلم پہ لکھ دیا اب میں نہیں بدلوں گا. یہ احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک نماز کی جگہ 10 دے رہا ہوں، ورنہ میرے ہاں 50 لکھی ہوئی ہیں، وہ لکھ دی گئی بس. ہمیں ایک کی جگہ 10 نمازیں گفٹ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہیں، مگر اصل میں ہم سب کو پتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تیرے پہ 50 نمازیں روز کی فرض ہیں. یہ کسی وجہ سے دوسری دفعہ بتایا ہے، پھر تیسری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نبی اسلام انٹروینشن کر کے 5 کر کے آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں 50 فرض نہیں ہیں. غور سے سمجھیں. اب ذرا ریالٹی چیک میں آئیں. پریکٹیکل بولتے نہیں جو آج کل مجھے لوگ، سر آپ پریکٹیکل بات کیا کریں. پریکٹیکل بات کرتے ہیں. لوح قلم پہ 50 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پہ، لوح قلم پہ. بعد میں جو کچھ ہونا نہیں ہونا چھوڑیں، اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی. تو اس وقت کیا 24 گھنٹے نہیں تھے جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی؟ جی 24 گھنٹے تھے. انسانوں کے یہ فرض کی نا، انسان تو زمین پہ آیا نا. 24 گھنٹے میں 50 نمازوں کا مطلب پتا آپ کو؟ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز. اوریجنل پلان. اور اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بدل رہا، آپ کے صدقے ایک کو 10 کر رہا ہوں، مگر میرا اوریجنل پلان 50 کا تھا. آپ پہ احسان، مسلمانوں پہ احسان ہو گیا کہ ایک کی جگہ 10 لکھ دی اور 50 پوری کرنی، 50 ہی ہے پوری. اب اوریجنل پلان ہے ایوری 30 منٹس یو ہیو ٹو پرے 15 نمازوں کا. آپ کو پتا ہے بغیر سوئے اب آپ 6-8 گھنٹے کی نیند نکالیں نا بیچ میں سے، کتنے گھنٹے بچے؟ کوئی 50 کا ملٹیپل ڈیوائزر دیجیے گا نا. ٹھیک ہے، 15 گھنٹے ہم جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ لیں، اور 7-8 گھنٹے سو جاتے ہیں، 14-15 گھنٹے. تو کتنے
15 گھنٹے پہ 50، کتنی دیر بعد ایک نماز آ رہی ہے؟ نہیں ہو رہا میتھ کسی سے؟ اور کم کریں، کیسے 20 منٹس نکال دیے؟ 24 گھنٹے میں 30 منٹس پہ آتا ہے. سوچے ہر 10 منٹ بعد، ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی کی جا رہی ہے ہر 12 منٹ بعد. اسلام سمجھیں، ہم نے سمجھ لیا دنیا میں ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ پا، اور کوئی کام نہیں تیرے ادھر. جو کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے، حلال ہے کر لے، مگر اوریجنل پرائمری کام کیا ہے؟ چل نمازیں پڑھ. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے آپ کے دوسرے سوال کے آخری حصے کا لمبا جواب. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ بیسیکلی نماز کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نماز اسلام میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، مسلمان کے پرائم کاموں میں سے، جو بھی مسلمان کے پرائمری کام ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آ رہی ہے وہ نماز ہی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا وہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہوتی ہے. اور آج کل ہمارے دور کا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم خود کو مسلمان ہونے کا ٹیگ لگانے میں تو دیر نہیں کرتے ہیں، مگر جو اسلام کے سٹینڈرڈز ہیں، جو اسلام کے پلرز ہیں، ہم ان کو ہی فالو نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سی بلیم گیم آ چکی ہے اور جسٹیفیکیشن بہت زیادہ ہیں کہ میرے پاس، اگر کسی سے آپ پوچھتے ہو کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس کے پاس ہزار جسٹیفیکیشن ہوگی، ہزار اس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی کہ میرے یہ ریزن ہے، میری یہ ریزن ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہی بندہ کسی اور کام کے لیے، اپنے آفس کے لیے اپنے آفس کے لیے صبح 5 بجے بھی اٹھ جائے گا. اگر اس کی آفس میٹنگ ہوگی تو وہ 2 بجے بھی رات کو اٹھ جائے گا. لیکن جب فجر کی اذان ہوگی تو اس کے لیے وہ نہیں اٹھ سکے گا. آپ جم کے لیے تو صبح 7 بجے اٹھ جائیں گے، مگر آپ کے پاس اتنی زیادہ اسٹرینگتھ نہیں ہے، آپ اتنے زیادہ ویک ہو چکے ہیں کہ آپ اپنا کمبل ہٹا کے نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے ہو. تو اس اسٹرینگتھ کا، اس سکسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کو اسلام سے دور لے کے جا رہی ہوتی ہے. نعمت میں اور آزمائش میں یہی تو فرق ہوتا ہے نا، کہ نعمت آپ کو اللہ کے قریب لے کے چلی جاتی ہے، اور آزمائش جو سی ہوتی ہے، زحمت جو سی ہوتی ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ایون کہ وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اولاد ہو، وہ سکسیس ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو جائے. جب بھی آپ اللہ سے کسی چیز کے معاملے میں دور ہو رہے ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے اوپر عذاب ہے. وہ آپ کو ایک آف کورس یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس میں جو بھی چیز مل رہی ہوتی ہے، ایون کہ وہ نعمت ہے یا پھر زحمت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کے اندر وہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اس میں اپنا آؤٹ پٹ کیا دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں، نماز انسان کی ریفلیکشن کرتی ہے. ایک انسان اتنے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب اسلام پہ چلنا اسی طرح ہوگا جیسے انگاروں پہ چلنا ہوتا ہے. تو آج کل وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا کتنا زیادہ مشکل ہو گیا. تو نماز آپ کو ایک قسم کی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ اللہ کے قریب جائیں، اللہ کے سامنے اپنا سرنڈر کریں، اللہ کو اپنی ہر بات بتائیں. ان کی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس ٹائم اپنی دعائیں مانگیں. مگر ہمارے پاس اتنے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس خود کی ریفلیکشن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس انگزائٹی کی گولیاں کھانے کا ٹائم ہے، ہمارے پاس پینک اٹیک کو بیئر کرنے کا ٹائم ہے، مگر ہمیں اس کا کیور نہیں پتہ، ہمیں اس کے ساتھ لڑنے کا نہیں پتہ. خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو کبھی کمپرومائز نہ کریں. نماز آپ نے ہر حالت میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی دین کے دوسرے فرائض ہیں ان کے اوپر بھی کبھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ ابھی سے کم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے لگ جائیں گے نا